ہمیں یقین کریں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا، کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا، کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا، مسلمان سے ڈر لگتا ہے اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویاں کھاتے ہو، غوث پاک کا دھوبی، ہاں یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی، جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویاں کھاتے ہو، نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے، جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں، اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا، اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا، اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی، گستاخانہ الفاظ نکل گئے، اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں تم نے بھائی. نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو، تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی، تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. بعد میں معافی مانگی، پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے. چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا، وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا، وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا، جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں. سبا سنابل کا ریفرنس، کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے. اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے، پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں سرکار، تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا، تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. بال مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. سیدھی سی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے. یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس تک تو یہ بات پہنچا دیں نا آپ، کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں. جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا. میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائے؟ دیوبندی بھی جو ہوئے ہیں نا، وہ بھی اپنی مجبوری کو، اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے،
معافی مانگ لی, اس معاملے کو ختم کرو. ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلان برات کریں. جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمراہ ہوا تھا, اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو. اللہ دے بندے ہو, مامو پارٹی فتوے دیں ہو, اپنے بچے لانچ کرو نا. تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا. مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا. خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں, سعد رضوی, انس رضوی, انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا. لوگوں کے بچوں کو برگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو, دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو. بے شرمو, میں گارنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کر دیں اس کو. اب وہ کہہ رہا جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی. سرکار اس سے کام نہیں چلے گا. یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگان بے دین ہے نا, ہاں, اور جو علماء کرائم ہے, مجرم علماء, ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گند میں نے وہ بقول تمہارے منہ کی بواسیر تھی نا جو, وہ ان کی وجہ سے نکلی تھی. یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی, یہ بقول تمہارے, میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا. یہ بتاؤ. وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں. نئی ویڈیو میں بھی وہ پھنستا ہے, کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا, اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے. تو سرکار پھر بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے. تو نئی والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزیکیوٹ ہوگا. اللہ کے بندے, یہ 295C اگر کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایگزیکیوٹ, تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتا ہے. یہ بات کورٹ تک بھی نہیں جانی ہے. کتنے پولیس آفیسرز نمک حرامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ورگلایا تھا. یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی. پہلے استعفیٰ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنا ہی تھا. اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 295C کٹ جائے کسی کے اوپر, اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنت کمانے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی, ہاں, وہ کہتے ہیں اے نیکی دا کام اسی کر لئیے ایک, کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے, اس کے لیے تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا, چاہے وہ جھوٹا ہی کاٹا تھا. اس لیے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کینیڈا ہی رہیں, آپ ہاں پولیٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کاٹنی پڑے گی اپنی قبر تک, اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں, وہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء ہیں, جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے احترام کا کہتے ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ آگ آپ کے گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اللہ کے حضور مجرم نہ بنو, یہ میری آخری نصیحت ہے. میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی یہ بات کی تھی, وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا اور یہ درد دل سے یقین کریں. آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ اسپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, باقی مظلومین کے لیے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں, خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو, جن جن پہ بھی الزامات لگے ہوئے. مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ, اس کو بھی اندازہ ہے. لہذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو نا, بریلویوں کو دکھا رہے ہو, تو بھائی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت پڑ گئی نا. ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں, تو تم بھی نا بولو. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے. انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, انجینئر تو گھر چ وڑ گیا. میرا نبی صاحب
ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. چیک کر اپنے بچے دا موبائل نہ نکلا تو پڑھ لی. کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا, کوئی انسٹاگرام تو, کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی. یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے. اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ مسجد میں تو اذن عام ہوتا ہے, تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے. اور تو سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو. ہاں, لوگوں کو باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ آگ رکنے والی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے, کیسے مجرم بن کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کسی مولوی نے کہا کہ یار یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹہ میں بھی اور عمر کوٹ میں بھی. اب ڈڈوؤں کی طرح ایک ایک کر کے باہر نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے. تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بچنے والے نہیں ہو, یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے ساروں کے. ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ جی یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی, اس نے پکڑ کے تو انہیں قرآن کا الزام لگا کے بندے ہی پھڑکا دیے. ابھی کئی واقعات سائیوال میں بھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے, یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے, اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, زرار کھوڑو صاحب کا, وسعت اللہ خان, دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کنٹینیوسلی ڈسکس کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچا ہے, ورنہ تو میڈیا میں چیزیں اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. اتنے زیادہ واقعات ہیں. مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی, اب مولویوں کی شامت آ گئی ہے. کیونکہ یہ ہونا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی. یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ہمیں جو باتیں کرتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے, انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں, تسی ہن سام کے دسو جو کچھ پہ ہوتا جائے سنبھالو. ہمارا ویژن تم سے زیادہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا. اب بریلویوں کو موقع چاہیے تھا, وہ مل گیا. ان کا اختلاف اپنا تھا وہ فرقہ وارانہ, ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا, اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں. اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزرے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں, اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. سیدھی سی بات ہے. پاکستان میں سب سے اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں, مائک پہ آ کے, کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں, اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا. یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے یہ کوبرا سانپ ہے, اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے, یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ توہین مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے, سیدھی سی بات ہے. میرا معاملہ میں تو کیا, میں چلتی پھرتی 302 سیدھی جی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے.
چاہے کوئی پرانا ہے چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے انہاں دا, بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا, وہ ٹاپکس جن کے اوپر یہ ہمیں ٹونٹ کیا کرتے تھے, آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا, میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل, پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B, مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے, اب کوئی علاج نہیں, کیمو تھراپی کرا لو جو مرضی, میں کینسر بنا دیتا. یہ کیوں بنایا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے. اور آج کیا حالت ہے, دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا, اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں, جی انجینئر صاحب ساڑھے بزرگوں نے گستاخ نہ کیا کرو. دیکھا ہے وہ کاغذی شیر سعد رضوی, وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. ہائے ہائے ہائے, وہ چھڑ جائے گا, ایڈا ڈردے رہے, انہوں پتا ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کسی نو. تو میں چھڑنا دے پھر میں دسنا کہ تواڈے وڈیاں نے کام پایا. تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے, صرف حوالہ دکھایا, اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا کہتے ہیں میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا. او چھٹ ہوئے کنا ڈر نہیں ہوئے نہ کولوں, چھڑ دے بزدلی, جڑا مڑ کے سامنے آ, کیا ایک کفر ہے. تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے, تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے. او اللہ سے ڈر جا یار, تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے. جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی. کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے. یہی تو شرک ہے بھائی. ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا, جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا, اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا, پھر یہ تعویل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا, تو پہلے کیا کیتا سر. ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے, تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت. تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے, تو آڑے بابے حال وچ جا کے پونک دین رسول اللہ کے اوپر. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی. یہ بھی صوفیاء کے ہاں, ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے. لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے, اسے کافر سمجھیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں اب تعویلات, اور جو بیچ میں کوئی زیادہ ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کتاباں بدل گئی نے, کتاباں کو نہیں سرکار بدلیاں, نہ یہ چھڑ دے ان کا. 15 سال پہلے مناظرے لڑے ہیں تم لوگوں نے. حنیف قریشی نے شتیحات کے نام کے اوپر دفاع کیا, وہ بھی جھوٹ بولا اس نے. شتیحات اللہ کے لیے ہوتی ہیں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہابیوں کے ساتھ وہ دفاع کر رہے ہیں. ویڈیو قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی, یاد رکھنا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار
سے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور 100 سال پہلے یہ تینوں بڑے بابے گزرے ہیں. بریلویوں کے حامزہ بریلوی 1921 میں فوت ہوئے. انہوں نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے. نہ صرف تعریف کی, کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبع سنابل فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت گئے, ایمان سے بھی گئے, اور اگر نہیں پتا تھا بزرگی سے گئے. ہاں جی غوث کتب ابدال تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. اور نہ سوئے تو ہے تیرے غوث کتب ابدال, میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا لے کے دینا, تیرا کو بابا پڑھ کے دس دے بھائی لکھیا کیا ہے. سمجھانا دے دور دی گل ہے, دسے کہ لکھیا کیا ہے. جس طرح تسی لوگ آیت پڑھ لیندے ہو مطلب نیچے پتا ہوندا, اس طرح ہی پڑھ دے. اور وڈا غوث پاک باپا جانی اینی موٹی اینک لگی ہے انہوں. اچھا دلوں کے حال جانتے ہیں تو اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں, کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. پھر دوسرا ان کا وہ ٹارزن پیر میر علی شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں جی پیر میر شاہ صاحب لاہور پہنچ گئے تو غلام احمد قادیانی دجال آئی نہیں. اللہ کے بندے, وہ گریٹ بریٹن نے کہا تھا, وہ بندے لے کے اتنے پہنچے ہے, ایڈا موب انہیں اکٹھا کیتا سی, انہیں کہا کہ ادھر آئے تو مار دیں گے تینوں, تو اتنے قادیانی رہ. اس لیے نہیں آیا تھا وہ, اللہ کا شکر ہے نہیں آیا, دو فارغ ہو جانے سن, ویسے تو ان بھی فارغ ہو کے جے. انہیں سیدھا آگے کہنا سی کہ ماما تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے پیر میر شاہ صاحب نے. اور ان کی کتابیں نہیں بدلی, ان کی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, قلمی نسخے موجود ہیں گولڈا میں. 1937 میں فوت ہوئے ہیں, یہ 100 سال نہیں ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں. پھر اگلی بات ہے, آپ کو کہتے ہیں پیر میر شاہ صاحب ٹارزن تھے. ٹارزن کا کام تھا نا, وہ نہیں نہ آیا, صرف 1 گھنٹہ لگنا تھا لاہور سے قادیان کا, خود چلا جاتا نا وہاں پہ اور کہتا نکلو کمینے باہر, جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے, میں نگاہ مار کے ساڑن آیا تھا. وہ نہیں آیا تھا, یہ پہنچ جاتا نا. کوئی نہیں پہنچ سکتا اس طرح. انگریز نے ان کے قابو ہے, انگریزوں نے نہیں جانے دیا. یہ صرف انجن ہی روک سکتے جے, انگریز نہیں رکتا انہاں کو. اور پھر کہانی اتنی بڑی کرائی ہے جی. پیر میلیہ صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم بھی لکھے گی. اللہ کے بندوں, رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے, حضور کے پاس کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو آپ کے حکم سے لکھتی ہو آپ کی وحی, ورنہ کتنی بڑی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تختیاں دی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی حالت میں دی تھی. ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر لکھی ہوئی وہی موجود ہوتی جو غیبی قلم لکھتا, لیکن نبی علیہ السلام کے صحاب لکھتے تھے. رسول اللہ کے پاس تو کوئی قلم نہیں تھا جو خود لکھے, پیر میلیہ صاحب کے پاس قلم تھا. لو سامو. اور پھر جو چاچو ہیں ان کے, اشرف تھانوی, بریلویوں کے چاچو ہیں, دیوبندیوں کے ابو ہیں, اور دیوبندیوں کے تائے ہیں یہ دونوں, پیر میلیہ صاحب اور اعلیٰ حضرت گولڈوی. تو چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس واقعے کا دفاع کیا ہے. 3 جھوٹے دفاع کیے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ 1944 میں فوت ہوئے ہیں. اس زمانے تک کتاباں نہیں سن جے بدلیاں, ٹھیک ہے, کتاباں کو نہیں جے بدلیاں, چھڑ دو ہوں وچ انجینئر پی گیا جے, اے ہویا جے ہوں, ہاں پی گئے تواڈے بابیاں نوں پی گیا جائے, اوے پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جڑا تواڈے پیواں نوں پی گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. نہ ہوں کھا گیا تواڈے بابیاں نوں, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں لیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اور پورے ہفتے ہمیں اس طرح مختلف لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ ملتی رہتی ہے, اس لیے ہم اس پروگرام کے اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.